وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا کہ دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات سجائی اللہ نے ادھا جملہ میں پڑھاں گا ادھا تسی جدو میرے سونے رب دا نام آیا تسی کی کہنا ہے اللہ نے کی کہنا ہے اللہ کہ دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات سجائی اللہ نے کہ دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات سجائی اللہ نے تمہیں یاد کرم تینوں یاد کرا 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 وچ قرآن دے گل فرمائی اللہ نے ساری کائنات سجائی اللہ نے کہ پتھر دے وچ کیڑے نوں کوئی فکر نہیں پتھر دے وچ کیڑے نوں کوئی فکر نہیں اس جگہ کو راگ پہنچائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے سامعین محترم بڑے احترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں پردے میں بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات میری روحانی ماؤں اور بہنوں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جلالہ دی ذات واسطے
جو پوری کائنات خالق و مالک داتا رازق حقیقی مشکل کشا اور حاجت روا ہے، انگیت بے شمال تعداد درود و سلام امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذات گرامی تے حضرات، میرے واسطے بڑی فخر دی بات ہے کہ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے تساں ویران دی زیارت دا موقع نصیب فرمایا ہے، اور میری زندگی دا بہترین موقع ہے کہ میرے استاد محترم حضرت مولانا حافظ محمد غلام مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جو کہ کوئی وقت سی اس پنڈ دی ایک شخصیت کا نام سی حافظ غلام مصطفیٰ صاحب، آج وہ قبر کے اندر پے نے اور اسی انہوں دی مسند سے بیٹھ کے اللہ دا قرآن پڑھی جا رہے ہیں، سونے دا فرمان سنائی جا رہے ہیں۔ اللہ کو دعا کرو اللہ حافظ صاحب دی قبر نو جنت دے باغاں چوں باغ بنا دے، اللہ سونا انہوں دے جتنے بھی شہید نے انہوں واسطے صدقہ جاریہ بنا دے۔ میں نے یاد ہے آج تو تقریباً 22-23 سال پہلے نا اس مسجد کے اندر اسی آئے سا، حافظ صاحب سانو لے کے آئے چنو موڑا تے ادارہ سے، اور ماشاءاللہ بھائی ابو ایوب صاحب، بھائی محمد طاہر صاحب، بڑے بڑے ساتھی الحمدللہ ساڈے اس مدرسے کے کلاس فائلوں نے مدرسہ فائلوں نے کہ جنہ دے نال ملاقات کر کے بڑا ہی دل کو سکون ملیا، اور میں دیکھ رہا کہ کئی مینوں بزرگ پرانے بھی نظر آ رہے ہیں کہ جس وقت حافظ صاحب نے اتنے اعلان کرنا کہ طالب علم آئے نے مدرسے چوں تے بڑی محبت کرنی، پنڈ والوں نے بڑا پیار کرنا، وقت سانوں بڑا یاد ہے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ اسی طریقے نال اس گھر کو رونق والا بنا دے۔ حقیقت بات بڑی رونق ہوندیاں سن، بڑا پیارا ماحول ہوندا سی۔ اللہ سونے اسی انہاں دے روحانی بیٹے دعا کرنے ہیں، میرے سارے ویر دعا کرتے ہیں اللہ سونے اپنی رحمت کر کے آپ صاحب دی قبر نو جنت دے باغاں چوں باغ بنا دے۔ اللہ سونے انہوں نے جنیاں بھی مسجداں بنائیاں سارا نو آباد فرما دے۔ میرے پیارے بھائیو، اسٹیج دی زینت میرے برادر فضیلت الشیخ مدثر لطیف اسری صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور میرے بڑے پیارے بھائی فضیلت الشیخ عبدالاکبر ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی، قاری محمد ابو بکر صاحب، محترم عبداللہ صاحب، محترم محمد سعد صاحب، دیگر علماء کرام، اللہ سارے بھی نہ آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ دنیا کائنات اندر کوئی بھی بندہ نیکی دا کم کرتا ہے، وہ دا ایک کوئی مقصد ہے کہ اللہ سونا میرے تے راضی ہو کے میں جنت دے دے۔ آج میں صرف 7 عمل دسنے نے کہ جڑے عمل کرن دی وجہ دے نال بندہ اللہ دی جنت دا مہمان بن جاتا ہے، تے جنوں اللہ جنت دے وہ جنت کو کڈ سکدا نہیں کڈ سکدا۔ اگر میں چیزیں اتنی جو ایک سبق سنانے واسطے آیا نا تو میرے آن کا کوئی مقصد ہے کہ میں اللہ کے رسول دیا گلاں کراں اور میرا کوئی نہ کوئی ویر وہ تے عمل کر لے، میرے واسطے بھی نجات کا سبب ہے اور تہاڈے واسطے بھی نجات کا سبب ہے۔ کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکات دیتا ہے، وہ مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ میرے تے راضی ہو کے میرے جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ وہ قرآن و حدیث دے وچوں 7 قسم کے بندے میں بیان کراں گا، دل کے اندر وعدہ تو کرتا جائے کہ اللہ سونے 7 کے اندر سارا نام شمار فرما دے۔ انشاءاللہ میرا پروردگار تیریاں دعاواں ضرور قبول کر لے گا۔ اللہ سونے میں مسافر بندہ دعا کرنا، اللہ جنہیں میرے ویر آئے سٹ چک دے یا دیگر علاقے جو تشریف لے کے آئے، اللہ جی میں مسجد اندر کٹھے بیٹھے نے سونے نبی دے حوض دے اسی طریقے نال کٹھیاں فرما دے۔ آمین کہہ دے۔ اور جنہوں نے آمین کیا ہے تھوڑا تھوڑا کیا بھی ہو تاکہ پچھلے ساتھیاں تھوڑا تھوڑا
اللہ تھوڑی محبت کو قبول فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. سنو ذرا توجہ دے نال. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پاک سینے تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا. کائنات دے لوگوں میں تے اکثر کیا کرنا, اکثر اپنی تقریر دے اندر کیا کرنا, جویں میرے نبی آپ سونے نے میرے محمد دیاں گلاں بھی سونیاں نے, جویں میرے آقا پیارے نے میرے محمد دیاں گلاں بھی پیاریاں, جویں میرے آقا آپ میٹھے نے میرے محمد دیاں گلاں بھی میٹھیاں. مالک کائنات کا قرآن بولیا, خالق کائنات نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. کائنات نے فرمایا, مالک السماء نے فرمایا بے شک وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آئے نیک اعمال کرتے رہے اللہ تے اللہ دے رسول نو راضی کرنے والے لوگ, خالق کائنات نے فرمایا میں انہاں واسطے اپنی جنت تیار کیتی ہے, وہ میری جنت دے مہمان بن جان گے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے ملت دے نوجواناں اگر مجاہد جہاد کرتے او دا ایک کوئی مقصد ہے اللہ پاک مینوں جنت دے دے, اگر سخی سخاوت کرتے او دا ایک کوئی مقصد ہے اللہ مینوں جنت عطا فرمائے, اگر کوئی بندہ نمازی نماز پڑھتا ہے او دا ایک کوئی مقصد ہے اللہ مینوں جنت دے دے. او کائنات دے لوگوں اللہ پاک دی جنت بڑی پیاری ہے, اللہ پاک دی جنت بڑی سونی ہے. اگر تیرا دل کرتا اللہ دی جنت دا مہمان بن جاواں, اللہ پاک دی جنت دا پرانا بن جاواں, نیک اعمال کریا کر, نیک اعمال پڑھیا کر, نیک اعمال کریا کر, 5 ٹائم دی نمازاں پڑھیا کر, اپنے ماں دیاں زکاتاں ادا کریا کر, ماہ رمضان دے روزے رکھیا کر. اگے جناب ماہ رمضان آ رہا ہے نا, بڑی محبت دے نال بڑے پیار دے نال اللہ پاک نوں وعدہ کرنا ہے. کیڑا وعدہ کرنا ہے؟ کلیاں بیٹھ کے اللہ پاک نال وعدہ کریا کر کہ روزے بھی میں رکھاں گا, نمازاں بھی میں پڑھاں گا. سارے آمین کہہ دو. جنہیں آئے نے سارے نوں مکمل ماہ رمضان دی عزت کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ بیٹھ کے اللہ پاک کو دعاواں کریا کر کیا کی کہنا کہ روزے بھی میں رکھاں گا, نمازاں بھی میں پڑھاں گا, پاک قرآن دی تلاوت بھی کراں گا, تیرے نال کر دے مولا سچا وعدہ اللہ سانوں معاف کر دے. معاف کراں گا میں تیرا دیوارا, جنت ساڈے نام کر دے. اللہ کو اللہ شیطان دیاں گلاں مولا کدی بھی نہیں مننا گا, تیریاں بنائیاں حداں کدی بھی نہیں بننا گا. دکھا دے سانوں اپنے حرم دا نظارہ, اللہ سانوں معاف کر دے. اللہ پاک کو توبہ کرے گا اللہ تینوں جنت عطا فرمائے گا. پہلی حدیث میرے آقا علیہ السلام دے, اللہ کو اکبر کبیرہ. جامع صحیح ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے. اللہ کو اللہ اس حدیث دے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نام, اللہ کو اکبر کبیرہ. امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کائنات لوگوں جڑا بندہ وضو کر کے اچھے طریقے نال میرے نبی دی سنت دے مطابق وضو کر کے اچھے طریقے نال جویں میرے نبی نے دسیا ہوئے وضو کر کے اللہ کو اللہ بعد دے اندر دعا پڑھ دے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. پیر نے فرمایا جڑا بندہ وضو کرن تو بعد ایک کلمے اللہ پاک دی توحید پڑھ دے اللہ پاک دے واسطے جنت دے 8 دروازے
کھول دیندے نے دے واسطے 8 دروازے کھول جاندے آ جا بندیا جنت دے اندر آ جا ہر دروازے چوں آوازاں آندیاں نے آ جا بندیا آ جا اللہ پاک دی جنت دا مہمان بن جا اس واسطے میرے ملت دے نوجوان ویرا جدوں وضو کرے نا وضو تو بعد میرے آقا علیہ السلام دی سنت دے مطابق اللہ پاک دی توحید دا جملہ کیا کرو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرہ ادا معنی کی ہے ادا مطلب کی ہے میں تینوں دا مطلب دس جاواں میں تینوں دا معنی سمجھا جاواں کہ ساڈی کر منظور دعا مولا تیرے در تے ڈگے آ مولا اللہ اکبر کبیرہ کہ ساڈی کر منظور دعا مولا تیرے در تے ڈگے مولا ہاتھ خالی ساڈے موڑی نا ساڈے دل دی آس توڑی نا تو آکھیا سی غیرت ہی نہ منگی پر میرے تو منگدا نہ سنگی میں بھول کسی طرح جانا نہیں تیرے باج کوئی میرا ٹکانا نہیں میری دلی مراد عطا کر دے میری معاف ہر ایک خدا کر دے کائنات فرماندے نے بندیاں تو میری توحید دا اقرار کیتا ہے نا میرے کولوں گناہاں دیاں معافیاں منگیاں نے جا میں تیرے واسطے اپنی جنت دے 8 دروازے کھول دتے نے وضو کرنے کے بعد کی کرنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہ اکبر کبیرہ اور دوسرا میرے آقا علیہ السلام دا فرمان سنتے جانا امام الانبیاء جناب محمد کچھ پڑھو صلی اللہ ہو جب میرے نبی کا نام آئے تو طرف جائے کرو صلی اللہ ہو اس واسطے میرے نبی دا نام آیا میں کیوں نہ درود پڑھا جاواں کیونکہ میرے نبی دا فرمان ہے جڑا ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ 10 رحمتاں دا نزول جاری فرما دیندا ہے میں کیوں نہ اپنے ویراں دے کولوں درود پڑھا جاواں اللہ اکبر کبیرہ میں تے کیا کرنا کہ قدرت دے شاہکار محمد دکھیاں دے دلدار محمد دو جگ دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے میرا جدو میرے نبی دا نام آئے طلب جایا کر اللہ اکبر کبیرہ دوسرا بندہ بیان کرنا چاہنا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث راوی حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ کو جامع صحیح ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے میرے آقا علیہ السلام جتوں اللہ پاک نے میرے آقا نوں جنت دیاں سیراں کرائیاں اللہ پاک نے معراج کرایا میرے آقا علیہ السلام نوں میرے آقا نے اللہ پاک دیاں جنت دیاں سیراں کیتیاں اللہ اکبر کبیرہ جنت دے اندر میرے آقا ویندے نے ایک بندہ میرے اگے اگے چلدا جا رہا ہے اودے پیراں دا کھڑکا آ رہا ہے لیکن بندہ نظر نہیں آ رہا میرے آقا فرماندے نے من ھذا یا جبریل وہ جبریل نصیبہ والا بندہ کون ہے جڑا نظر نہیں آ رہا لیکن پیراں دا کھڑا کے دا آ رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت جبریل فرماتے نے سونیو اے تہاڈا پروانہ بلال ہے اے تہاڈا صحابی بلال ہے جڑا چلدا مدینے دیاں گلیاں چ اللہ پاک نے پیراں دا کھڑکا جنت دے اندر پہنچا چھڑیا ہے لوگوں کون بلال رضی اللہ تعالی عنہ کون بلال میرے آقا نال پیار کرنے والا بلال کون بلال میرے آقا نال محبت کرنے والا بلال کون بلال بھاگیاں گاڑیاں تے بھی اللہ دے رسول دا نام لینے والا بلال کون بلال کہ جب وہ حبشی گلوں پہ لٹایا گیا تو نبی کے لیے وہ درد سہتا رہا اس کو معلوم تھا کہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات دے لوگ میرے آقا بڑے خوش ہوئے کہ میرے پیارے بلال دے پیروں دا کھڑکا اللہ پاک دی جنت جا رہا ہے. واپس آئے میرے آقا فرماتے ہیں یا بلال، او میرے پیارے بلال، جی آمینہ دلال کی کہنا چاہتے ہو؟ میرے آقا فرماتے ہیں بلال او میرے پیارے بلال، او یار کیڑا عمل کرنا ہے کہ جس وجہ تے اللہ تعالیٰ نے تیرا اتنا مقام رکھے ہے. تو چلتا مدینے دیاں مکے دیاں گلیاں چیں، اللہ نے تیرا پیارا دا کھڑکا جنت دے اندر پہنچا چھڑیا. حضرت بلال فرماتے ہیں سونے ہو دو کام کرنا، اللہ اکبر کبیرہ. ایک تے جس وقت میں وضو کرنا، وضو تے دو نفل پڑھ لینا، اور جو دوسرا جس وقت میرا وضو ختم ہو جاتا ہے میں وضو کر لینا. ہر وقت میں باوضو رہنا. اللہ پاک کو میرا عمل اتنا پسند ہے کہ میں چلتا مدینے مکے دیاں گلیاں جا، اللہ پاک نے میرے پیروں دا کھڑکا جڑا جنت دے اندر پہنچا چھڑیا. تو بھی پڑھیا کر وضو دے دو نفل، تو بھی سفر تے جایا کر، وضو کر کے جایا کر. جتھے تیرا وضو خارج ہو جائے دوبارہ وضو کر لیا کر. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ پاک تمہیں اجر عطا فرمائیں گے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے اندر تشریف فرمانے. مدینے دے اندر تشریف فرمانے لوگوں، میرے آقا علیہ السلام دا مدینہ بڑا سونا، میرے آقا دا مکہ بڑا سونا، میرے آقا دا مدینہ بڑا سونا، میرے آقا دا سینہ بڑا سونا، میرے آقا دا پسینہ بڑا سونا. قدرتی طور تے چلدیا مدینے دا نام آئے. میں کیوں نہ حصہ پا جاواں مدینے دی محبت دے اندر. میں تے کیا کرنا کہ جیڑے دل وچ رکھ دینی ارمان مدینے دے. اللہ دنیا ہے کہ سارے مکے مدینے دیا زیارتاں کرا، اللہ بار بار زیارتاں کرا دے. اللہ دل دل خیال کر لوے. حضرت مولانا یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہا میاں بی بی آ گئے، آ کے کہنے کہ حضرت جی غریب بڑے ہیں، گھر کی روٹی پوری نہیں ہوتی، دل بڑا کرتا مکے مدینے جان کو. کہنے لگے یہ بڑا اوکھا کام ہے. کہتے جی ساڈے واسطے بڑا اوکھا، 3-4 لاکھ روپیہ لگتا ہے. فرمایا تسی ٹرتے پھرتے تلبیہ پڑھیا کرو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ٹرتے پھرتے وظیفہ پڑھیا کرو، وظیفہ پڑھیا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. میاں بیوی نے پڑھنا شروع کر دیتا کہ ایک مہینہ نہیں گزریا، پنڈ دا کوئی بندہ حج تے جان لگیا، عمرے تے جان لگیا، اچانک بیمار ہو گیا. آخر کر کہنے لگے یار میں اپنی طرف کسی نے حج تے کرنا چاہنا. اس بزرگ دا نام آیا، اس اما دا نام آیا. اللہ پاک نے دعا پڑھن دی وجہ دے نال، تلبیہ پڑھن دی وجہ دے نال اللہ پاک نے دو میاں بیوی نو حج تے عمرے دیاں سعادتاں نصیب فرما دتیاں. اللہ اکبر کبیرہ. تو بھی اللہ پاک دے اگے عرضاں کریا کر. اللہ اکبر کبیرہ. کہ لباس قبر والا اج اسی پا کے آئے ہاں، دنیا داری دے فکر مٹا کے آئے ہاں. جدو بندہ بیت اللہ چلا جاتا چٹے رنگ دے لباس سارے دے، کوئی پتہ نہیں لگتا امیر کیڑا ہے غریب کیڑا ہے دیہڑی والا کیڑا ہے. ہر بندے دے ایکو جہا لباس ہے، ایکو جہا ڈھنگ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لباس قبر والا جی اسی پا کے آئے ہاں، دنیا داری دے فکر مٹا کے آئے ہاں. چھٹ کے چلے اسی اپنے سارے جگ نو، سانو اللہ نے بولایا اسی چلے حج نو. جاوا قربان جاوا. تو بھی ٹرتا پھرتا کھیت جانا، اپنی گڈی چلانا، موٹر سائیکل چلانا پڑھیا کر. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تے مزے دی تانوں گل سنائیے کہ جدوں مینوں ایک دوست نے گل سنائی نا میرے بڑے دل نوں سکون ملیا. میں جناب پڑھنا شروع کر دیتا. حقیقت بات ہے باپو اس جگہ سے بیٹھے ہیں، میرا خیال ہے کوئی مہینہ بھی نہیں گزریا پڑھ دیں. دن میں یاد نہیں لیکن اتنا یاد ہے کہ مہینہ بھی پورا نہیں ہویا
اللہ پاک نے مینوں تے میری والدہ نوں الحمدللہ بیت اللہ دے اندر جان دی سعادت نصیب فرما دی۔ اس واسطے ویرو پڑھیا کرو، آج میرا پیغام لکھ کے نوٹ کر کے لے جاؤ تاکہ پتہ لگے اس کانفرنس کا مل پی جائے، اس محفل کا مل پی جائے، انشاءاللہ ٹرتے پھرتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تے نالے جڑا بندہ مکے دیاں چاقتاں رکھدا مدینے دیاں چاقتاں رکھدا ہے، اللہ پاک ضرور اسباب پیدا کر دیندا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں کہ جڑے دل وچ رکھتے ارمان مدینے دے بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے۔ جڑے دل وچ رکھتے نے ارمان مدینے دے بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے۔ میں سنیا مدینے تے جد پہلی نظر پیندی، میں سنیا مدینے تے جد پہلی نظر پیندی، دل کردا ہو جائیے قربان مدینے تے۔ سبحان اللہ۔ تواڈے واسطے دعا کر جاں، تواڈے واسطے دعا کردے ہاں، اللہ تیرا کی جاندا ایک بار کر دے میں، مولا تیرا کی جاندا ایک بار کر دے میں، میرے اینا ویراں لئی سامان مدینے دے۔ سبحان اللہ۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے تشریف فرما نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی نے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مدینے دی مسجد نبی دے اندر بیٹھ کے میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ جی سنو کی کہنا چاہتے ہو؟ میرے آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ جڑا میرا امتی ہر فرضی نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھ لینا، آیت الکرسی پڑھ لینا ہے، اللہ لا الہ الا الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں محمد اعلان کرنا دوسری نماز تک اگر انہوں موت آ گئی یہ بندہ سیدھا جنت کے اندر چلا جائے گا۔ فجر دی نماز پڑھ کے آیت الکرسی پڑھیا کر، زور پڑھ کے آیت الکرسی پڑھیا کر، عصر پڑھ کے مغرب پڑھ کے عشاء پڑھ کے آیت الکرسی پڑھیا کر۔ اگر اس دوران تینوں موت آ گئی، میرے کالی کملی والے جناب محمد نے فرمایا کہ عرش والا رحمان تیرا مقام اپنی جنت کے اندر بنائے گا، اللہ تیرا مقام جنت کے اندر بنائے گا۔ اہلا سہلا مرحبا۔ میں صدقے جاواں قربان جاواں عبدالرفیع تبسم صاحب ماشاءاللہ تشریف لے کے آئے، اللہ اس میرے چھوٹے ویر دی زندگی دراز فرمائے، اللہ صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ ہر فرضی نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھنے والا اللہ پاک جنت کا حقدار بنا دیں دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں صدقے جاواں قربان جاواں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کائنات لوگوں جڑا بندہ سون لگیا سورہ ملک دی تلاوت کر دے۔ سورہ ملک کیڑے پارے چ پڑھا؟ بولو ماشاءاللہ کیڑے پارے چ؟ 29واں پارا تبارک الذی بیدہ الملک۔ میرے کالی کملی والے نے فرمایا لوگوں جڑا بندہ سورہ ملک دی تلاوت کر دے میں محمد اعلان کرنا یہ بندہ قبر و عذاب تو بچ جائے گا، یہ جنت حقدار بن جائے گا۔ اس سورہ ملک قیامت والے دن اللہ پاک دے نال جھگڑا کرے گی، سفارشاں کرے گی اللہ پاک دے نال، عرشاں والے سونے ربا یہ بندہ مینوں پڑھن والا بڑی توجہ دے نال پڑھن والا سمجھ کے پڑھن والا اللہ میں تیری قرآن دی صورتاں میں سفارشاں کرنیاں میرے مالک اس بندے نوں معاف فرما دے، اللہ اس بندے دے کرم فرما دے۔ اللہ کو اکبر کبیر اس واسطے میرا قرآن نو پڑھیا کر، قرآن نو پڑھیا کر، صبح دے ٹائم قرآن نو پڑھیا کر، شام دے ٹائم اللہ پاک دے قرآن دیاں تلاوتاں کریا کر۔ کیوں یہ قرآن جس ویلے پڑھے گا قیامت والے دن قرآن تیرے واسطے شافع بن جائے گا۔ اللہ کو اکبر کبیرہ مسلمان قرآن
ملالا میں قرآن دے ہر سپاری تو صدقے ہویا جس تے ناظر پیارے تو صدقے جے قرآن دے نال دلوں پیار پاوے اے قرآن دے وچ منافق ہزارہ لگا سورہ ملک پڑھے گا اللہ پاک تیرے تے رحمتاں دا ظہور جاری فرمائے گا اللہ کو اکبر کبیرہ آؤ لوگ میں آخری دو گلہ بیان کر کے اپنی بات مکانا جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کائنات دے لوگو ہر بندے نے دنیا چھوڑ کے چلا جانا کوئی بندہ دنیا میں ہمیشہ رہنے واسطے نہیں آیا جڑا آیا انہیں ایک نیک دن چلا جانا اللہ کو اکبر کبیرہ لیکن مسلمان ویرا اصل سے اندر زندگی ہو دیئے جیتے تے اللہ راضی ہو جائے جڑا بندہ دنیا کا نہ چھوڑ کے جائے اللہ پاک اعلان کر دے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی میرے آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ آخری موقع دے کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ میرے سوے سمسار نصیب فرما دے اللہ سارا نصیب فرما دے آخر دن اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ جڑا بندہ آخری ٹائم تے کلمہ پڑھ لیندے نا میرے محمد نے اعلان فرمایا داخل الجنہ وہ بندہ اللہ دی جنت دے اندر داخل ہو جاتا ہے اس واسطے ویرا تمہیں اللہ پاک دی توحید دا کلمہ یاد کر لیں ایک کلمہ انہوں نصیب ہوندہ ہے جڑا اللہ دی توحید نال پیار کرنے والا کلمہ انہوں نصیب ہوندہ ہے جڑا اللہ نال پیار کرنے والا تے کعبہ دی قسم اٹھا کے آکھا تو تے بندہ ہے نا تینوں تے اللہ پاک نے شرف المخلوقات بنایا جیڑی اللہ پاک دی وہ مخلوق جنہوں سے کیڑی کہنے ہیں چھوٹی جی مخلوق اگر وہ بھی اللہ دی توحید والی ہو اللہ پاک نے وہ بھی بڑی چنگی لگ دی ہے اللہ پاک نے وہ بھی بڑی پیاری لگ دی ہے تو پھر بھی اشرف المخلوقات ہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک نے توحید والی کیڑی ایڈی چنگی لگی اللہ پاک نے قرآن دی سورہ نمل نازل فرما دیتے نمل کا معنی چونٹی کیڑی کیوں ایک کیڑی نے جناب اللہ پاک رو بارشہ منگیا کہندی کیے اللہم انا خلق من خلقی کا لیس بنا گنن سکیا کا ارشا والے آج میں بندیاں امیدیاں ضرورتاں نے اللہ سی تیری مخلوق سانو امیدیاں ضرورتاں نے ساڑھے تے بارشہ پا دے کیڑی نے کسے نبی دا وسیلہ نہیں پایا اللہ اکبر کبیرہ کیڑی نے کسے قبر تے جا کے منت نہیں مننے ایک رب العالمین دے سامنے عاجزی کی تھی انکساری کی تھی اللہ پاک نو ایڈی چنگی لگی اللہ پاک نو ایڈی پیاری لگی اللہ پاک فرماتے نے کیڑی ایک ہے تے تو چھوٹی جی ہے لیکن میری توحید نہ پیار کرنے دی وجہ تو اللہ نو ایڈی پیاری لگی ہے ایڈی چنگی لگی ہے اللہ پاک نے تیرے نام دی قرآن دی سورت نازل فرما دیتی ہے سورہ نمل کیڑی دے نام تے جڑا اللہ دی توحید نال پیار کرتا اللہ کلمہ بھی انہوں نصیب فرماتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ انہوں نصیب کلمہ فرماتا ہے اس واسطے بھی آخری بات ہو جنہوں سنتا جانا اللہ کو دعا کرے اگر اللہ سب سارا آخری موقع دے کلمہ نصیب فرما دے آخری بات ہو جنہوں سنتے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے اسمانہ دیا زیادہ کرائیاں میرے آقا علیہ السلام جنت دے اندر گئے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے دیکھیا ایک بندہ جنت دے اندر بیٹھا اللہ پاک دے قرآنیاں تلاوتاں کر رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر فرما دے نے جبریل نصیباں والا بندہ کون ہے یہ بختاں والا بندہ کون ہے یہ کون کرما والا بندہ جڑا جنت دے اندر بیٹھ کے اللہ پاک دے قرآنیاں تلاوتاں کرنے والا حضرت جبریل فرما دے سونیو یہ تہاڈا حارثہ بن نعمان ہے جڑا ماں باپ دیاں خدمتاں کرتا سی اج اللہ پاک نے جنت دے اندر قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرما دیتی ہے اس
اس واسطے میرا تیرا دل کرتا ہے تو جنت اندر چلا جائے اپنے ابو دی قدر کریا کر اپنی امی دی قدر کریا کر کیوں تینوں دنیا آخرت دا سکھ مل جائے گا کہ بندیاں جے لوڑ تینوں سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی کہ بندیاں اللہ جنہ دے ٹر گئے قبر دیاں اللہ انہوں نے قبروں جنت دے باغا چو باغ بنا دے اللہ جنہ دے زندہ نے صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ اکبر کبیرہ کہ بندیاں جی لوڑ تینوں سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی کریا کر ماں باپ دیا رحمت خیال جن تینوں پالیا مشقتاں دے نال جاچ بندیا دسی تینوں رہن سہن دی کریا کر خدمت والدین دی اللہ اللہ سوچ جدوں ہاتھ نہیں ہلان جو گھسے منہ وچ کچھ بھی نہیں پان جو گھسے منگن دا ول نہ کھان سو جو گھسے منگن دا ول نہ کھان جو گھسے لوڑ بندیا تینوں سہارے لین دی کریا کر خدمت والدین دی تیرا دل کرتا ہے نا اللہ پاک دی جنت دا وارث بن جاواں اللہ دی جنت دا مہمان بن جاواں اللہ دی جنت دا چوکیدار بن جاواں اللہ دی جنت دا پرانا بن جاواں ماں باپ دی خدمت کریا کر ماں باپ دی عزت کریا کر ماں باپ کا احترام کریا کر اللہ پاک تینوں جنت دا حقدار بنا دیں گے کون یہ کنے گلاں دسیاں نے میرے رب العالمین نے دسیاں نے وہی دے ذریعے دسیاں نے جڑا تیرا بھی خالق ہے میرا بھی خالق جڑا تیرا بھی مالک ہے میرا بھی مالک جڑا تیرا بھی رازق ہے میرا بھی رازق پھر میں کیوں نہ کر دے اپنے رب دی توحید دا جملہ کہہ جاواں کیوں نہ محبت دیاں بولیاں بول جاواں کہ ہر شے تے قادر قدیر اللہ سبحان اللہ اچھی کہو سبحان اللہ پھر کہہ دو سبحان اللہ ہر شے تے قادر قدیر اللہ جو چاہے سو کر کے دکھا دینا جنگل وچ بچے تے گیٹ پیری ٹھنڈے پانی دا چشمہ چلا دینا کوئی اگ دا بورا لے ٹریا تو پیغمبری کرے عطا دینا بند کوٹلی دے وچ مریم دائیں بے موسم پھل پہنچا دینا اپنا بیت اللہ نو ڈھانی آیا ابابیلا نو حکم سنا دینا وہ منہ وچوں کنکر کیر دینے تو رونا دے ایٹم بنا دینا مقصد ہوئے جے ہاتھی نو مارنی دا او دی سنڈ تے کیڑی لڑا دینا پالا ہاتھی تے کیڑی کی نسبت اپنی قدرت منظر دکھا دینا اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم سبحان اللہ شاکر صاحب کہہ رہے سن شاکر صاحب نذیر شاکر صاحب کہ بڑیاں بڑیاں تبدیلیاں آ گئیاں اللہ اکبر کبیرہ تے میں نے ایک ساتھی کہہ رہا سی کہ تبدیلی والی آخر تے ایک نظم سنا دیا جے ویرو کوئی حکمران آ جائے تبدیلی نہیں آئے گی تبدیلی ادو آئے گی جدو رب دا قرآن آئے گا میرے محمد دا فرمان آئے گا اللہ اکبر کبیرہ میں آخر تے کیوں نہ اپنے میران دی خواہش پوری کر جاواں میں تے کیا کرنا کہ جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی بولو تبدیلی آئے گی قرآن مقدس کو سینے سے لگائے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی سرداری آ جائے نواز آ جائے مرام آ جائے کوئی آ جائے تبدیلی نہیں آئے گی وہ کہنا دلوں کو تبدیلی ہو تو آئے گی جب اللہ پاک کا قرآن آئے گا میرے محمد کا فرمان آئے گا آپ میں تنہوں چھوڑ دی گل سنا جاواں
تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی جب قوم محمد کی سنت اپنائے گی، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی قرآن مقدس کو، حدیث مقدس کو سینے سے لگائے گی، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی دین کو، اسلام کو، عدل کے نظام کو لے کے ہر سو چھا گئے آقا کے فرمان کو، دین کو، اسلام کو، عدل کے نظام کو لے کے ہر سو چھا گئے آقا کے فرمان کو، لے کے ہر سو چھا گئے آقا کے فرمان کو، شرک و بدعت کی پھر نہ نوبت آئے گی، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی آخری جملہ میرے نام مل کے پڑھ لو کہ جب قوم پیغمبر کی